بھائیو بہت سارے غیر مسلم تہوار ہیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ پہلا تو یہ ہے کرسمس ڈے، یہ جو 25 کو مناتے ہیں، اس میں نہ تو شرکت کرنی چاہیے، مناتے تو خیر ہم نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ شرکت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیا میرا دوست ہے یار کرسچن، کیا کہے گا، یا جدھر کوئی کام کرتا ہے اس کا مدیر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کیا کہے گا۔ تو آپ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور آپ جا کر پھر ان کو مبارکباد رہے ہیں، ہیپی کرسمس، یعنی بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ان کی پارٹیوں میں جانا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا یہ تعاون، یہ کیک کاٹنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ حرام ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی دوسرا جو ہے بسنت ڈے، ہمارے ملک میں، پاکستان میں، انڈیا میں بسنت ڈے مناتے ہیں، جہاں پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور سینکڑوں یا اس سے کم زیادہ جو ہے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہندوؤں کی طرف سے جو یہ چیز آئی ہے، بسنت ڈے مناتے ہیں، وہ پتنگ ہی ہے نا، پتنگ بازی کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 جو ہے ہیپی نیو ایئر، 31 دسمبر کی رات کو جو ہے یہ ہلا مگلا کرتے ہیں کرسچین، اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے مسلمان ان میں جو ہے وہ جا کے ان کی پارٹیوں میں اور ان کو رقص و رسوم میں جو ہے وہ اس میں شریک کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 5 اپریل فول، اپریل فول جو ہے جھوٹ کا دن ہے، یہ جھوٹ کا دن ہے بھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، 3 دفعہ فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو کہ جو ہے جو جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس دن جو ہے وہ جھوٹی خبریں، بہت سارے مسلمان اس دن پتہ ہے تمہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا فلانے کا، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہو گیا، تمہاری لاٹری نکلی ہے، یہ سب جھوٹ لکھا جاتا ہے پیارے بھائیوں۔ اسی طرح ہمارے اس کے بعد نمبر 6 ہندوؤں کی دیوالی، ہندوؤں کی دیوالی مجھے نہیں پتا کون سے دسمبر میں یا سال کے آخر میں کہیں آتی ہے، اس کی ان میں شریک ہونا یا اس میں کوئی تعاون کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں مدر ڈے، مدر ڈے یوم الام، یہ بھی بنایا کہ آج ماؤں کا ہے، ایک ماں کی دن کے ایک دن ماں کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم مسلمان تو ہر روز کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو ایک دن کرتے ہیں، اس کے بعد اولڈ ہاؤس، چلو بھائی السلام علیکم، ایک دن شاید لے آتے ہوں گے ان کو، یا ادھر جا کے کوئی تھوڑا بہت کوئی کھلا پلا دیا، اور باقی جو ہے پورے سال جو ہے وہ ان کو پوچھتے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ چیز مدر ڈے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 8 فادر ڈے، یہ والد کا دن جو ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ تمام چیزیں ان کرسچن سے آئی ہیں بھائیو، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، بڑا اچھا قاعدہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت کی، اسی کی طرح کپڑے پہنے، بال بنائے، یا ان کی پارٹیوں میں یا اس طرح کا اس نے ولیہ اختیار کیا، قیامت کا دن ہوگا انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ تو یہ فادر ڈے جو ہے منانا ہی ہمارا جو ہے مسلمان کا ہر روز فادر ڈے ہے، والد کی خدمت کرے۔ اور ایک بات مجھے یاد آ گئی، بہت سارے لوگ پیارے بھائیوں شکایتیں ملتی ہیں یہ کہ والدہ کی بہت خدمت کرتے ہیں، والدہ کی، اور کہتے ہیں جی والدہ کے قدموں کے نیچے جنت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدہ کی قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن بھائیو یاد رکھیے اگر والدہ کی قدموں کے نیچے جنت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی 1400 سال پہلے کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، کہ جو والد ہے، والد باپ ہے، وہ بھی جنت کے ایک دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ جنت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب والد کی خدمت کریں گے۔ بہت سارے یقین کے لیے شکایتیں آتی ہیں، والد شکایت کرتے ہیں، بیٹا مارتا ہے، بیٹا برا بھلا کہتا ہے، والدہ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن مجھے جو ہے بالکل میری عزت نہیں کرتا۔ تو اگر اب چاہتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلے تو والد کی جو ہے وہ خدمت کیجیے۔ نمبر 9 لیبر ڈے، یہ لیبر ڈے کیا ہے؟ مزدوروں کا دن۔ بیچارے مزدور اس دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ان کو دے نہ کوئی ایک سیلی دو بھی چلو، یا اس دن کا چلو، پھر اس دن بھی بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو میرے خیال میں 1 مئی ہے غالباً، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو برتھ ڈے، جنم، کیا بولتے ہیں، جنم دن، یہ جنم دن ماشاءاللہ یہ تو مسلمان بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، بہت میں نے دیکھا، جناب دعوت بھی دے آئیے آج ہمارے بچے کا جنم دن۔ اس دن ان کو رونا چاہیے کہ میرے بیٹے کا ایک دن کم ہو گیا، جتنی ہے 1 سال کم ہو گیا اس کا،
لیکن یہ ہے کہ جناب وہ کیک کاٹتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ، بلکہ قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا الخطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی، ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی، دن کو مسجد میں ہوتے ہیں رات کو میخانے. راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ نہیں. ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کو جو ہے وہ راضی کرنا ہے. اس طرح میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جو ہے عبادات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا. جب آپ مدینہ گئے دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں، کہا ما ھذا، یہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ بڑا عظیم دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو کیا نجات ملی تھی، تو ہم اس کی خوشی میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالصیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم دیا 10 ماروں کو، اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ لئن بقیت الی قابل لأصومن تاسعا، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اس 10ویں کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے مخالفت ہو جائے. اسی طرح یہودی جو ہے یا نصارہ جو ہے وہ سیدھی مانگ نکالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی مانگ نکالنے کا بالوں میں جو حکم دیا. اور بھی بہت ساری عبادات میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں اور نصرانوں کی جو ہے مخالفت کا جو ہے وہ حکم دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات، ان خرافات، دیکھیے دین ہمارا مکمل ہے. آج سے 1400 سال پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اور جو ہے وہ نعمت، یہ جو دین ہے یہ بہترین دین ہے. دیکھا میں نے پہلے بتایا کہ اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے گھر پیدا کر دیتا، ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیتا، عیسائیوں کے گھر پیدا کر دیتا، ہمارا کوئی تھا کوئی زور ہم کہہ سکتے تھے؟ تو کتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، لا الہ الا اللہ اہل توحید بنایا، اور اس کے بعد پھر اور ایک نعمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس کی جو ہے وہ خواہش، جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، وہ کیا کرتے تھے؟ کاش ہم نبی کی امت میں پیدا ہوتے. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.